فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ مبارک ملایا، اور جب تک اس شخص نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سیب میرے ہاتھ پر رکھ دیا گیا، میں اسے الٹ پلٹ رہا تھا کہ وہ سیب پھٹ گیا اور اس میں سے ایک حور یعنی جنتی خوبصورت عورت نکلی۔ میں نے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا، ظلماً شہید ہونے والے حضرت عثمان بن عفان کے لیے۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہے۔ منقول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم حاضر ہوا۔ تمام اہل علاقہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے دیدار کے لیے گئے، لیکن ایک گستاخ توہین و اہانت کے طور پر زیارت کے لیے نہیں گیا اور یوں بہانہ بنایا کہ مزار بہت دور ہے۔ قافلہ جب اپنے وطن کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک خوفناک درندہ غراتا ہوا اس گستاخ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کا انجام ہے۔ بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جاریان نبی، جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی۔